वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात कर रहे हैं NICL केस की। अदालत में NICL केस की तफ्तीशी टीम के चारों अरकान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी टीम से पूछा कि आप पर क्या कोई दबाव है तो बताएं। किसी ने आपको छुट्टी पर भेजा, जिस पर तमाम तर टीम के अरकान ने जवाब दिया कि छुट्टी के लिए किसी ने मजबूर ना किया, पहले भी काम करते रहे हैं और अब भी करेंगे। मगर दौरान समाअत DGFIA तहसीन शाह ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया, ये कहकर कि वो इदारे के सरबराह और अपने मातहत के नीचे कैसे काम कर सकते हैं, इसलिए मुस्तफी होना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अदालत को इस्तीफे की धमकियां ना दी जाएं और जाकर केस की तहकीकात की जाएं, और इस्तीफा देना भी है तो मुतालिका हुक्काम को जाकर दिया जाए। एक और ट्विस्ट आज की स्टोरी में आया जब मोनिस इलाही की जानिब से बाबर रहमान साहब बतौर वकील पेश हुए और उन्होंने अपने एक टिपिकल स्टाइल में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जफर कुरैशी ने मोनिस इलाही पर कत्ल की साजिश करने का इल्जाम भी आयद किया है। जो कत्ल का इल्जाम आयद करे वो तफ्तीशी ऑफिसर गैर जानिबदार कैसे हो सकता है। आज हमें शो में ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जो कि रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ मौजूद हैं महरीन अनवर राजा साहिबा, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमें ज्वाइन कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, लेकिन कुछ उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन सबसे पहले सवाल महरीन अनवर राजा साहिबा से करूंगी। महरीन, आज जो तमाम तर अपडेट्स आई हैं NICL केस के सिलसिले में, जफर कुरैशी साहब ने जो बयानात दिए, जो इंकशाफात किए, और आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बातें की, आप कैसे देखती हैं तमाम तर प्रोसीडिंग्स को और जो इसकी डेवलपमेंट सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये एक बात कहूँगी कि हम सब जुडिशरी का एहतराम करते हैं। बिल्कुल। आप भी करती हैं। बिल्कुल। मैं ठीक कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप भी करती हैं, मेरे भाई फजल साहब भी, और हमारे अंदर जो बैठे हैं, हम सब जुडिशरी का एहतराम करते हैं। और ये बात सब मानेंगे कि जो केसेस सब जुडिश होते हैं उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो कोर्ट में चल रहे हैं। ये भी मैं समझती हूँ कि जुडिशरी के एहतराम का एक पहलू है। जब आप लोग ये प्रोग्राम्स उन केसेस पे करते हैं जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई और पहलू या किसी और पहलू से अगर उसकी बात की जाए तो वो मुनासिब है। कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है या आगे क्या, तो ये मामला ठीक नहीं है। जहाँ तक हम उसके थोड़े से सियासी पहलू कर रहे हैं कि तमाम तर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें उनको एक बम की इत्तला मिली, उस पर वो ऑफिस नहीं जा सके। रोजाना अखबार में इस किस्म की खबरें आती हैं, तो जो आम पब्लिक है वो ये सोचती कि खबरें क्यों आ रही हैं, इसलिए। जी, ये आपकी बात ठीक है कि बॉम्ब की इतला थी। आप जानती हैं कि एक दहशत गर्दी की एक फिजा है और इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। और जहाँ तक केस का ताल्लुक है, मैं फिर यही बात कहूँगी कि और कोई तबसरा करे तो मैं ये कहूँगी नहीं करना चाहिए जब तक ये सब जुडिस है और कोर्ट्स बैठी हुई हैं, जजेस इसको देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है, एक ऑफिसर को कहा है कि जाएं आप जाके काम करें अपना और अपनी ड्यूटी अदा करें। और मैं समझती हूँ तमाम एंड्स पे जो जिसकी ड्यूटी है वो अदा कर रहा है। एक पिछले दिनों बड़ा एक मामला आया कि एक ऑफिसर को हटा दिया गया है। देखिए, सब अपनी जगह पे आ गए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत जल्दी इसका भी फैसला आ जाएगा। वकील अपना क्या आर्गूमेंट लेता है, जज उसकी क्या ऑब्जर्वेशन देता है, तो मैं ये बताती चलूँ कि जब तक फैसला नहीं हो जाता, ऑब्जर्वेशंस की पट्टी चला देना और फैसले का आ जाना, ये दो बड़ी अलग बातें हैं। और मैं समझती हूँ कि कौम को कभी भी पूरा सच नहीं पता चल सकता अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन की सुबह 9 बजे से पट्टी चलना शुरू हो जाती है। मैं समझती हूँ एक पूरा वर्डिक्ट आ जाए तो फिर मामला ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आज़ाद कोर्ट्स बैठी हुई हैं, फैसला भी बड़ा आज़ादाना होगा। और वकील अपने दलाइल में बहुत से आर्गुमेंट्स लेते हैं, और मैं समझती हूँ ये क्लाइंट का भी हक है और वकील का भी हक है, तो ये मामलात इसी तरह चलते हैं। तो ये मतलब आप यू साउंड क्वाइट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन द वे इट इज गोइंग। मैं यहाँ पर तारिक साहब से यहाँ पर मैं सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रही, इट इज नॉट फॉर माई सेटिस्फेक्शन। देखिए, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट,
سیٹسفیکشن آف دا کلائنٹ اور سیٹسفیکشن آف دا لائرز ہوتی ہے, اور کورٹ جس طرح سیٹسفائی ہوتا ہے وہ لائر کو اس طرح کی ہدایات دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ آپ یہ کر کے لائیں. اور جہاں تک میری سیٹسفیکشن کی بات ہے, میری سیٹسفیکشن تو وہی ہے جو کورٹس کی سیٹسفیکشن ہے, کیونکہ کیس میں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ سب جوڈس ہے, تو سب جوڈس کیس کے سیاسی پہلو پہ بھی بات کرنا یا کسی پہلو پہ بھی بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اینگل سے ہم اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے فیصلے تک انتظار کرنا چاہیے. اچھا, انتظار کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں تمام تر پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں؟ کبھی کچھ تفتیشی افسران کو چھٹیوں پر بھیج دیا جاتا ہے, پھر چیف جسٹس صاحب ان کو واپس بلاتے ہیں, پھر اس کے بعد بم تھریٹس آ جاتے ہیں, اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج بابر اعوان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اس کے پیچھے سیاست نہیں ہو رہی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ, جہاں تک آپ کے ان سارے سوالوں کا تعلق ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جو صورتحال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں مہرین انور راجہ صاحبہ کی بات سے کہ جو کیسز عدالتوں میں ہیں ان پہ یقیناً ہم جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتے یا ان پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اس کیس کی کوئی کسی قانونی نقطے کے اوپر یا وہ پروسیڈنگز جو کورٹ کے اندر ہو رہی ہیں ان کو ہم یہاں پہ موضوع گفتگو نہیں بنا رہے. نہ آپ کے آج کے اس پروگرام کا یہ موضوع ہے, نہ ہم اس کے کوئی ٹیکنیکل پہلوؤں کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں یا آپ نے جو سوال پوچھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کیس کی جو تفتیشی افسر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کیا برتاؤ کر رہی ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی آنکھ مچولی کہیں آپ, اور ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا کہیں کہ جب بھی سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ سلسلہ NRO کیسز سے شروع ہوا, اس کے بعد آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے سپریم کورٹ پہ, جو بیانات ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہو, چاہے وہ صدر صاحب کا بیان ہو, چاہے وہ ان کے وزیر قانون صاحب کا بیان ہو, وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کو منوان تسلیم کرتے ہیں, ہم منوان ان پہ عمل درآمد کریں گے. لیکن فی الواقعہ جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے جو حکومتی اہلکار ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں, ابھی اس بات کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے کہ سیکرٹری کیبنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا اور سیکرٹری کیبنٹ کو بدل دیا گیا. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے عہدے سے جو ہاتھ دھونے پڑے, اور پھر سپریم کورٹ کے انتہائی پریشر کے بعد ان کو دوسری ایک وزارت میں سیکرٹری لگا دیا گیا. اب یہ جو معاملہ ہے NICL کا, میں یہ سمجھنے سے اور پوری قوم یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیوں حکومت اس کو ایک عام کیس کے طور پہ نہیں لیتی اور کیوں اس میں آزادانہ منصفانہ تحقیقات نہیں کرنے دی جا رہی, کیوں کورٹس کو ان کا کام کرنے نہیں دیا جا رہا. یہاں پر سوال یہ ہے بالکل نہیں دیا جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھیں, پہلے انہیں عجیب و غریب مذاق خیز قسم کے بہانے لگا کے ان کو جناب سسپینڈ کیا گیا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے دوبارہ ان کو بحال کیا تو میں کہتا ہوں کہ اتنے بھونڈے طریقے سے کہ جناب عمارت میں جناب اندر بم رکھا ہوا ہے, یہ ایک ایسا مذاق ہے جیسے وہ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جناب ایک سیاستدان کے اوپر بھینس چوری کا اور بکری چوری کا مقدمہ بنا دیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اب کن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ قوم نہ اتنی بیوقوف ہے. آج کا دور دیکھیں, میڈیا کا جو ہے دور ہے, اس میں اس طرح کے بہانے کر کے, اور پھر اس کے بعد آج جو کچھ ہوا, جو کل جو کچھ ہوا, وہ آپ دیکھیں کہ جناب ڈی جی صاحب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کا ایسا نہیں بن سکتا, میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. نہیں, اور چیف جسٹس صاحب کا یہ پوچھنا کہ کوئی دباؤ ہے, کوئی اس میں ایشوز ہیں, بار بار ان کا پوچھنا, بار بار اخباروں کی سرخیاں کیوں بن رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی ہے, وہ پریشان ہیں, وہ تنگ آ چکے ہیں سچویشن سے. جس طریقے سے چینجز آ رہے ہوتے ہیں, جس بھونڈے طریقے سے لوگوں کو اوپر نیچے کیا جا رہا ہے, آگے پیچھے کیا جا رہا ہے, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. جی مہرین, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں حیران ہوں جی, میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ دیکھیں اربوں روپے کا یہ سکینڈل ہے. جن لوگوں نے اربوں روپیہ کھایا ہے پاکستان کے قوم کا, عوام کا, وہ اپنے پیسے واپس کریں, وہ پیسے جمع کرائیں اور اپنی جان چھڑائیں. اپنی جان چھڑا لیں, وہ پیسے واپس نہ کریں. میں یہ کب کہتی ہوں کہ جس کا پیسہ کھایا ہے وہ پیسہ واپس نہ کرے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو
اس میں پہل کرتے ہیں کہ اگر ملک و قوم یہ ہمارے ٹیکسوں سے تمام معاملات چل رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ایک کیس کورٹ میں سب جوڈس ہے، جس نے کرپشن کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا، اور ہم انشاءاللہ یہ ضرور کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے کرپشن کی ہو اس کو فری ہینڈڈ چھوڑ دیا جائے۔ مگر جہاں تک انہوں نے کہا کہ بڑے بھونڈے طریقے سے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، دیکھیے کورٹ آرڈر کرتا ہے، کورٹ آرڈر کرنے کا مطلب یہ پھر آپ ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے، اگر سیکٹری نے اپنا چین آف کمانڈ فالو نہیں کیا، اس کو وہ فالو کرنے کے بعد وہ جو کورٹ نے جو بھی ہدایات دی تھی اس کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ وہ انہوں نے وہی کیا تھا، دیکھیے ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں گی، انہوں نے کہا بڑے بھونڈے طریقے سے نکال دیا یا اس کو سسپینڈ کر دیا۔ دیکھیے سسپینڈ کر دیا یا نکال دیا کچھ معاملات ایگزیکٹو کے انڈر ہوتے ہیں، کچھ ایگزیکٹو کی پروروگیٹو ہوتا ہے، اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے، اس میں بھی انٹرفیرنس ٹھیک نہیں ہوتی۔ جہاں تک سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بات کی تو وہ بتاتی چلوں، دیکھیے ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے، اگر سپریم کورٹ کوئی ہدایات دیتی ہے، دیکھیے اگر جیسے استعفیٰ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے دیا تو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کر لیتی، مگر سپریم کورٹ نے کہا آپ اپنی جو پراپر جہاں آپ نے استعفیٰ دینا ہے وہاں پہ جائیں۔ اسی طرح سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایک ہدایت دی تو اس کا کام یہ تھا اپنے چین آف جو کمانڈ ہے اس کے پاس جاتا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ خود کر لیا، مگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں آرگومنٹ کو ٹویسٹ کر دیا جاتا ہے، اور ٹویسٹ کر کے جب پیش کرتے ہیں، آپ کا 35-40 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام سے لوگ امپریشن لے لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا جو کیسز سب جوڈس ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بھی میں نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے۔ اچھا چلیے میرین، مجھے یہاں پر ایک سیکنڈ موقع دیجئے، یہاں مختصر سے وقفے کا۔ یہاں پر ساری بات یہ ہوتی ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ حکومت کیا کر رہی ہے عوام کو سب نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ کو سب نظر آ رہا ہے، لیکن چلیں یہاں پر وقفہ لیتے ہیں، مختصر وقفہ، ناظرین واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔